بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعائے برہتیہ کے 28 اسما ہیں جو بہت زبردست ہیں۔ ان اسما کے بے شمار خواص اور افعال ہیں۔ کوئی عمل اس وقت تک عامل کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ دعائے برہتیہ کی ریاضت نہ کرے۔ یہ ایک ایسی عظیم دعوت ہے جسے زمانہ قدیم کے حکماں نے دو دھاری تلوار کے نام سے بھی موسوم کیا ہے، بلکہ یہ ایک خاص الخاص اسم ہے۔ اس دعا میں ذرا بھر بھی شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی، پھر ان کے جانشین حضرت آصف بن برخیہ کو امانت اور وراثت نبوت کے طور پر ملی۔ اس طرح مختلف اکابرین کے پاس یہ دعا پہنچی۔ عہد قدیم کے تمام عاملین و کاملین اس دعا سے خوب کام لیتے تھے۔ جب بھی کوئی عمل کرتے، نقش بناتے تو اس دعا کو پڑھ کر دم کر دیتے۔ بنائے گئے نقوش اس طرح کام کرتے تھے جیسے آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو۔ یہ دعا پڑھ کر آپ کسی بھی نقش پر دم کریں گے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پلک جھپکتے ہی کام ہو جائے گا۔ اس دعا ہی کی بدولت سے تمام جنات تابعداری کرتے تھے۔ یہ دعا تمام نقوش زکوٰۃ میں عامل کا ساتھ دیتی ہے۔ میں نے خود بھی اکثر اپنے بنائے گئے نقوش پر اس دعا کو پڑھ کر دم کیا اور مجھ کو فوراً رزلٹ مل گیا۔ اس دعا کی ریاضت میں بہت سارے راز ہیں جو اکثر بڑے عامل بیان نہیں کرتے، بلکہ اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر کے قبروں میں چلے گئے اور کسی کو اس دعا کے بارے میں نہیں بتلایا۔ اکثر عامل جو مثلث کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مگر پھر بھی عمل تاثیر نہیں کرتا، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تسخیر برہتیہ کر لیں۔ خواہ عمل جلالی ہو یا جمالی، اس میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر کے اس کی زکوٰۃ کا طریقہ بھی پوچھ سکتا ہے اور اس کی اجازت بھی لے سکتا ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ہر عامل کا علم دعائے برہتیہ کے بغیر ادھورا ہے، بلکہ اس عمل کو بغیر دم کا سمجھا جاتا ہے کہ یعنی اس میں کوئی دم نہیں ہے۔ اس دعا کے عامل کے حکم سے کوئی موکل، جنات، عفریت، سرکش اور شیاطین نافرمانی نہیں کر سکتے، اور کسی عمل میں اس عمل کو ناکامی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جتنی دعائیں اور اقسام علوم روحانیہ میں ہیں، اس تمام سے اس کا عامل بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تمام اعمال میں اس کا عامل تصرف کر سکتا ہے۔ جنات و موکلات کو حاضر کرنے اور ان سے کام لینے، چیزوں کو مخفی اور ظاہر کرنے، اعمال خیر و شر ہمہ قسم میں کلی طور پر کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ عصر حاضر کے عاملین نے اس دعائے عظیم کی طرف توجہ ہی نہیں دی، بلکہ میں یہ کہوں گا عصر حاضر کے عاملین کاملین اس دعائے برہتیہ سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ ایک عظیم روحانی تحفہ ہے۔ علوم روحانیہ و مخفیہ کی بنیاد دعائے برہتیہ ہے۔ جس نے بنیاد مضبوط کر لی، اس کا علم کامل ہوا، اس کا عمل تیر بہدف ہوا۔ دعائے برہتیہ کے 28 اسما ہیں جو روحانیت کے عظیم خزانے میں سے ہیں۔ آپ کوئی بھی نقش تعویذ لکھیں تو اس دعا کو پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیا کریں۔ اگر آپ کوئی وظیفہ، پڑھائی، چلا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے یہ عمل پڑھ لیا کریں۔ دعائے برہتیہ کے جو 28 اسما ہیں وہ یہ ہیں: برحاتیتن، برحاتیتن، کریرن، تتلیہن، ترانن، مزجالن، بزجالن، ترکابن، برحاشن، غلماشن، خطیرن، کلنحودن، برشانن،
कज़ हैरिन नमो शालाखिन बरहायूला बशकैलाखिन कज़माजिन अन गलालितिन कबरतिन गयाहा कैदहूला शमखाहिरिन शमखाहिरिन शमहाहिरिन बिकहताहू नैतिन बशारिशिन तूनशिन शमखा बारूखिन। ये दुआए बरहतिया के 28 अस्मा हैं। दुआए बरहतिया के बारे में कदीम आमलीन कामलीन की बहुत सी बातें मिलती हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो भी अमल शुरू करो इस दुआ के साथ शुरू किया करो ताकि अमल में तक़वियत पैदा हो जाए, बाद में नाकामी का मुंह ना देखना पड़े। आज कल के अक्सर आमलीन इस दुआ को छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। ताकि ऐसा कोई अमल मिल जाए जिससे हमें कामयाबी कामरानी मिल जाए। ऐसे तमाम आमलीन के लिए ये दुआए बरहतिया तोहफ़ा है।